إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، عظمت و جلالت اللہ رب العالمین کے لیے لائق سزاوار ہے، جو اس کائنات کا تن و تنہا خالق، مالک، رازق، مربی اور پالنہار ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالعموم و بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہر نفس کے، ہر انسان کے 4 دور ہوتے ہیں، 4 مرحلہ ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ انسان ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اور وہاں تنگی اور اندھیروں کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے،
وہاں انسان پریشان ہوتا ہے، اور دوسرا مرحلہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، دنیا کے اندر آتا ہے، اور دنیا کے اندر آنے کے بعد رب العالمین اسے 60 سالہ 70 سالہ 100 سالہ زندگی میسر کرتا ہے۔ اس زندگی کے اندر وہ اچھائیاں بھی کرتا ہے، برائیاں بھی کرتا ہے، خیر و شر دونوں کو کماتا ہے۔ اور دوسرا مرحلہ پہلے مرحلہ کی بنسبت زیادہ طویل ہوتا ہے، زیادہ لمبا ہوتا ہے، زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ اسی طرح تیسرا مرحلہ عالم برزخ ہے، یعنی قبر ہے، اور یہ مرحلہ دوسرے مرحلہ کی بنسبت زیادہ طویل ہوتا ہے، زیادہ لمبا ہوتا ہے۔ اسی طرح آخری اور چوتھا مرحلہ جنت اور جہنم ہے، کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی، رب العالمین لوگوں کے اعمال کی وجہ سے انہیں جنت اور جہنم میں جانے کا فیصلہ کر دے گا، تو انسان اس کا ٹھکانہ یا تو جنت ہوگا یا تو جہنم ہوگا، وہی اس کا آخری مرحلہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہم ادخلنا الجنہ واجرنا من النار، اے اللہ تو ہمیں جنت کے اندر داخل کر دے اور جہنم کی آگ سے بچا لے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا، وہ ہے تیسرا مرحلہ، یعنی قبر یا عالم برزخ، کہ عالم برزخ میں کیا ہوتا ہے اور عالم برزخ کب سے شروع ہوتا ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد سے ہی انسان کے آخرت کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، اور آخرت کے مرحلے میں سب سے پہلی منزل، سب سے پہلا مرحلہ جو ہے، سب سے پہلا اسٹیپ جو ہے، وہ انسان کے مرحلے کا، آخرت کے مرحلے کا سب سے پہلا مرحلہ قبر ہے، جس کے تصور سے ہی، جس کے بارے میں غور و فکر کرنے سے مومن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ جیسا کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حانی کا بیان ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر پر کھڑے ہوتے تو آپ اتنا روتے کہ آپ کے آنکھوں سے اتنے آنسو نکلتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں، آپ اتنا غمزدہ کیوں ہوتے ہیں، آپ اتنا پریشان کیوں ہوتے ہیں، تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے رسول اکرم امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ان القبر اول منازل الاخرہ، کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ فإن نجا منه احد فما بعده ايسر منه، اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کا یہ پہلا مرحلہ، جو انسان پہلے مرحلے سے نجات پا گیا، کامیابی مل گئی، کامیاب و کامران ہو گیا، تو اس کے بعد کی آنے والی منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی، اس کے لیے آسان ہو جائیں گی، سہل ہو جائیں گی۔ لیکن وَإِن لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، لیکن اگر اس کے قبر کا مرحلہ، اگر اس سے وہ نجات نہ پا سکا، اگر اس سے کامیابی اسے نہ مل سکی، اگر وہ انسان ناکام و نامراد ہو گیا، تو اس کے بعد کی آنے والی منزلیں، اس کے بعد آنے والے اسٹیپ، اس کے بعد کے آنے والے مرحلے اس کے لیے اور زیادہ مستخت ہو جائیں گے، اس کے لیے اور زیادہ دشوار کن ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اسی طرح جب انسان کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، جب اس کی تدفین کی جاتی ہے، اس کو قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے، تو قبر اس انسان کو دبوچتی ہے، چاہے وہ انسان نیک اور صالح کیوں نہ ہو، چاہے وہ انسان نیک ہو، مومن ہو،
فاسق ہو, فاجر یا کافر ہو, منافق ہو اور مشرک ہو, سارے کے سارے لوگوں کو قبر دبوچتی ہے. جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا, هذا الذي تحرك له العرش, یہ سعد بن معاذ ایسی ہستی ہے جن کے میت کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا عرش حرکت میں آ گیا, رب ذوالجلال کا عرش حرکت میں آ گیا. وفتحت له ابواب السماء, اور آسمان کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وشهده 70,000 من الملائکہ, اور ان کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی. لقد ضم ضمة, لیکن پھر بھی انہیں قبر کے اندر دبوچا گیا, قبر کا مزہ انہیں بھی چکھایا گیا. ثم فرجان, اس کے بعد پھر انہیں چھوڑ دیا گیا. اس حدیث کو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ قبر کے عذاب سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا ہے. قبر ہر انسان کو دبوچتی ہے اور ہر انسان کو اپنا مزہ چکھاتی ہے, چاہے وہ انسان نیک اور صالح ہی کیوں نہ ہو. جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للقبر ضغطة لو نجا منها سعد بن معاذ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا ہے. یقیناً قبر ہر میت کو دباتی ہے, ہر میت کو دبوچتی ہے. اگر اس سے کوئی محفوظ رہتا, اگر اس سے کوئی مبرہ ہوتا, اگر قبر کسی کو نہ دباتی, کسی کو نہ دبوچتی, تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور اس سے محفوظ رہتے, لیکن انہیں بھی قبر نے دبوچا. لیکن مومن اور کافر میں فرق یہ ہے کہ جو انسان مومن ہوتا ہے, نیک عمل کر کے دنیا سے جاتا ہے, رب العالمین پر اس کا ایمان ہوتا ہے, اس انسان کو قبر فوری طور پر دبوچتی ہے اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیتی ہے. لیکن جو انسان کافر و فاسق ہوتا ہے, فاجر ہوتا ہے, منافق ہوتا ہے, مشرک ہوتا ہے, دنیا سے بے حیائیاں اور برائیاں کر کے جاتا ہے, تو اس انسان کو قبر ہمیشہ دبوچتی رہتی ہے. اور ایسا دبوچتی ہے کہ اس کے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف آ جاتی ہیں اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف آ جاتی ہیں. اتنا سخت اسے عذاب دیا جاتا ہے قبر کے اندر. اس کے بعد پھر میت سے قبر میں سوال و جوابات کیے جاتے ہیں. جو انسان نیک اور صالح ہوتا ہے, فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور بے خوف بغیر کسی ڈر کے فرشتے اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں. اس کے بعد اس انسان سے, اس مومن سے سوال کرتے ہیں کہ تم دنیا میں کس حالت میں تھے, دنیا کے اندر کس حالت میں تھے. وہ مومن جواب دیتا ہے کہ میں حالت اسلام میں تھا. پھر اس سے پوچھا جاتا ہے, اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا جانتے ہو. مومن کہتا ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, وہ ہمارے آخری نبی ہیں, اللہ رب العالمین کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہ رب العالمین کی نشانیاں انہوں نے لے کر آئیں اور ہم نے ان کی نشانیوں کو دیکھ کر آمنا و صدقنا کہا, ہم نے اس پر ایمان لایا اور اس چیز کی تصدیق کی اور ہم نے حالت اسلام میں ہو گیا, ہم نے اسلام کو قبول کر لیا, اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا. اس کے بعد فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے رب العالمین کو دیکھا ہے. تو مومن جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں, کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو دیکھ سکے, اللہ رب العالمین کا دیدار کر سکے. اس کے بعد پھر فرشتے جہنم کی آگ کی طرف ایک چھوٹا سا سوراخ کرتے ہیں اور وہ مومن دیکھتا ہے کہ ایک شعلے دوسرے شعلے کو کھا رہے ہوتے ہیں, بھڑکتی ہوئی آگ کا انگارہ ہوتا ہے. فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو کیسے اللہ رب العالمین نے تمہیں اس سے بچا لیا, اللہ نے کیسے اسے تمہیں محفوظ رکھا, اللہ نے اسے تمہیں بچا لیا کیونکہ تم دنیا کے اندر حالت اسلام میں تھے, حالت ایمان میں تھے, رب العالمین پر ایمان رکھتے تھے, نماز روزوں کی پابندی کیا کرتے تھے, اسی لیے آج اللہ رب العالمین نے تمہیں اس سے بچا لیا ہے. اس کے بعد جنت کی طرف ایک چھوٹا سا سوراخ کیا جاتا ہے. پھر وہ انسان جنت کی نعمتوں اور اس کی شادابی کو دیکھتا ہے, اس کی ہریالیوں کو دیکھتا ہے اور پھر فرشتے اس سے کہتے ہیں یہی تمہارا ٹھکانہ ہے. اللہ رب العالمین تمہیں قیامت کے دن جب اٹھائے گا
تو یہیں پر تمہارا ٹھکانہ ہوگا، یہیں اللہ رب العالمین تمہیں داخل کرے گا۔ اور اس کے بعد جو انسان فاسق و فاجر ہوتا ہے، دنیا کے اندر بے حیائیاں اور برائیاں کر کے مر جاتا ہے، فرشتے اس کو خوف اور ڈر کے ساتھ ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں اور اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حالت میں تھے دنیا کے اندر؟ وہ انسان کہتا ہے ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھے معلوم نہیں، ہائے افسوس میں نہیں جانتا میں دنیا کے اندر کس حالت میں تھا۔ اس کے بعد پھر اس سے سوال کیا جاتا ہے کیا تم اس شخص کے بارے میں جانتے ہو؟ وہ کہتا ہے میں کچھ نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو جو کہتے ہوئے سنا میں بھی وہی کہتا تھا، میں بھی اس پر عمل کرتا تھا۔ فرشتے جنت کی طرف ایک چھوٹا سا سوراخ کرتے ہیں، پھر وہ جہنمی انسان، وہ فاسق و فاجر بدبخت انسان جنت کی نعمتوں اور اس کی ہریالیوں کو، اس کی خوشیوں، اس کی نعمتوں کو دیکھتا ہے۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو تم کتنے بد نصیب ہو کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں ایسی نعمتوں سے اللہ رب العالمین نے تمہیں محروم کر دیا ہے، اللہ رب العالمین نے ایسی نعمتوں کو تم سے چھین لیا ہے۔ اس کے بعد پھر جہنم کی طرف ایک چھوٹا سا سوراخ کیا جاتا ہے۔ وہ بدبخت انسان جہنم کی طرف دیکھتا ہے، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھتا ہے کہ ایک شعلے دوسرے شعلے کو کھا رہے ہوتے ہیں۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں یہی تمہارا ٹھکانہ ہے، کیونکہ تم دنیا کے اندر شک پر تھے، تم نے دنیا کے اندر صحیح معنوں میں رب العالمین پر ایمان نہیں لایا تھا، تم نے دنیا کے اندر ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی عبادت کرتے تھے، دوسروں کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تمہارا ٹھکانہ قیامت کے دن تمہیں جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر اس انسان کو، جو انسان مر جاتا ہے، جس کو قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے، ہر صبح و شام اس کا ٹھکانہ اسے دکھایا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعدہ بالغداة والعشی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس دنیا سے مر جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین ہر صبح و شام اس انسان کو اس کا ٹھکانہ دکھاتا ہے۔ ان کان من اہل الجنہ فمن اہل الجنہ، اگر وہ اہل جنت میں سے ہوتا ہے، اگر وہ جنتیوں میں سے ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے جنت کا ٹھکانہ دکھلاتا ہے، اس کو جنت کے سامنے پیش کرتا ہے۔ وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، اور اگر وہ جہنمیوں میں سے ہوتا ہے، اہل جہنم میں سے ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو جہنم کے سامنے پیش کرتا ہے۔ يُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ، اس سے کہا جاتا ہے یہی تمہارا ٹھکانہ ہے، حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین قیامت قائم کر دے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، قبر کے لیے تیاری کر لو۔ قبر کے لیے تیاری کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر مال و جائیداد کے پیچھے لگ جاؤ، دنیا کو کمانے کے پیچھے لگ جاؤ، دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو جاؤ۔ قبر کے لیے تیاری کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ قبر کے تیاری کرنے کے لیے مطلب یہ ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک جنازے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ قبر کے کنارے پر بیٹھے رو رہے تھے اور اتنے روئے کی آنسوؤں سے آپ کے نیچے زمین تر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں، اے میرے صحابہ، اے میرے امت کے لوگوں، اس دن کے لیے تم بھی تیاری کر لو، اس قبر کے لیے تم بھی تیاری کر لو، اپنی آخرت کو سنوار لو۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر اتنا زیادہ رو رہے تھے، اتنا شدید رو رہے تھے کہ آپ کی آنکھوں سے اتنے آنسو گرے کہ آپ کے نیچے کی مٹی تر ہو گئی، آپ کے نیچے آپ جہاں پر بیٹھے تھے وہاں کی مٹی بھیگ گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ تم بھی اس دن کے لیے تیاری کر لو۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کے لیے تم بھی تیاری کر لو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قبر کے لیے ہمیں اور آپ کو بھی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر ہمیشہ جایا کرتے تھے اور زیادہ سے زیادہ وہاں پر روتے تھے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے
قبر پر اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لوگوں کو بھی یہ حکم دیا کہ قبر پر جاؤ، کیونکہ قبر آخرت کی یاد دلاتی ہے، آخرت کی تیاری کرنے میں مدد کرتی ہے، کیونکہ جو انسان حقیقی معنوں میں اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرتا ہے، قبر پر جا کر کے قبر کی تنہائیوں میں اگر سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو انسان اپنے گناہوں سے اجتناب کر لیتا ہے، وہ انسان اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ قبر کی زیارت کرو اور قبر کے لیے تم بھی تیاری کر لو۔ میرے بھائی اور دوستو، قبر کے لیے تیاری نیک اور عمل صالح سے ہو سکتی ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتبع المیت ثلاثۃ، کہ میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، اہلہ وعملہ ومالہ، اس کے اہل و عیال، اس کے رشتہ دار، اس کے اعزاء و اقارب، اس کے دوست احباب، اور اس کا عمل جو دنیا کے اندر کیا کرتا تھا۔ اگر اچھائیاں کیا ہوگا تو اچھائیاں اس کے ساتھ جائیں گی، اور اگر برائیاں کیا ہوگا تو برائیاں اس کے ساتھ جائیں گی۔ اسی طرح اس کا مال و جائیداد اس کے ساتھ جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ، 2 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واپس لوٹ آتی ہیں، اہلہ ومالہ، فَيَرْجِعُ اہلہ ومالہ، اس کے اہل و عیال، اس کے رشتہ دار، جس کے لیے دنیا کے اندر وہ تگودو کرتا تھا، جس کے لیے وہ دنیا کے اندر محنت و مزدوری کرتا تھا، اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دیا تھا، نماز روزوں سے غفلت برتتا تھا، وہ مال و جائیداد، وہ اولاد واپس لوٹ جائیں گے۔ اور اگر کوئی چیز باقی رہنے والا ہوگا، اگر کوئی چیز وہاں پر اس کا کام آئے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اس کا عمل صرف اور صرف اس کا عمل باقی رہے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت سنور جائے، ہم کامیاب و کامران ہو جائیں، قبر کے عذاب سے دوچار نہ ہو، قبر کے عذاب ہمیں لاحق نہ ہو، تو ہمیں اور آپ کو نمازوں کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو مسجدوں سے جڑنے کی ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو نماز روزوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ورنہ یاد رکھو آخرت میں تو عذاب ہوگا ہی ہوگا، قبر کے اندر سے ہی ہمیں عذاب ہونا شروع ہو جائے گا۔ جیسا کہ جب انسان نیک ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، تو اسے قبر کے اندر جنت کی نعمتیں عطا کی جاتی ہیں، اور جو انسان کافر و فاسق و فاجر ہوتا ہے، جو انسان منافق ہوتا ہے، دھوکہ دھڑی کرتا ہے، دنیا کے اندر بے حیائیاں اور برائیاں کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس انسان کو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے۔ قرآن و سنت میں اس کے بہت سارے دلائل موجود ہیں، 1-2 دلائل پیش کر کے میں رخصت ہوتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مومن آیت نمبر 46 کے اندر فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ جو انسان فاسق و فاجر ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، دنیا سے برائیاں اور بے حیائیاں کر کے جاتا ہے، اس کو ہر صبح و شام آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، جس دن قیامت برپا ہوگی، اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے، ادخلوا آل فرعون، رب العالمین کا اعلان ہوگا ان کو جہنم کے سخت عذاب میں ڈال دو، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، جہنم کے سخت عذاب میں ان فرعونیوں کو، ان ظالم لوگوں کو جو دنیا کے اندر برائیاں کیا کرتے تھے، جو دنیا کے اندر فحاشیاں کیا کرتے تھے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تھے، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے، اللہ رب العالمین کہے گا اے میرے فرشتوں، ان کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر سخت عذاب میں انہیں مبتلا کر دو۔ اگر چاہتے ہو میرے بھائیوں کہ جہنم کی آگ سے بچو تو نمازوں کی پابندی کرو۔ اسی طرح حضرت برا بن عازب، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر وانہ لکبیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں کے پاس سے گزر ہوا، صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں قبروں کے اندر اللہ رب العالمین انہیں عذاب دے رہا ہے، اور ان کے سوچ کے مطابق کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں،
کسی بڑے جرم کی وجہ سے انہیں عذاب نہیں دیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اور وہ گناہ کیا تھا؟ اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ان میں سے جو پہلے کو عذاب دیا جا رہا ہے، پہلے کو عذاب جو دیا جا رہا ہے، وہ دنیا کے اندر چغل خوری کیا کرتا تھا، دنیا کے اندر غیبت کیا کرتا تھا، ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے چغل خوری کر کے آپس میں لڑاتا بھڑاتا تھا، آپس میں اختلاف و انتشار پیدا کرواتا تھا۔ اس کی وجہ سے آج اس انسان کو قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَنزِهُ مِنْ بَوْلِهِ، اور دوسرے انسان کو عذاب دیا جا رہا ہے، اس لیے عذاب دیا جا رہا ہے کیونکہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا۔ ان معمولی گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین قبر کے اندر اتنا سخت عذاب دے رہا ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلایا کہ اے میرے صحابہ، ان لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اگر تمہیں معلوم ہو جائے، اگر تم ان کی آواز کو سن لو تو تم اپنے مردوں کو قبروں کے اندر دفنانا چھوڑ دو گے، اپنے مردوں کو قبروں کے اندر نہیں دفناؤ گے۔ اتنا دہشتناک، اتنا خوفناک اللہ رب العالمین عذاب دیتا ہے۔ میرے بھائیو ذرا سوچو، جب ان معمولی گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین اتنا سخت عذاب دیتا ہے، جس میں ہم اور آپ دن و رات ملوث رہتے ہیں، ہم میں سے کوئی شخص پرہیزگار نہیں ہے کہ وہ چغلی اور غیبت نہیں کرتا ہے۔ دن میں ہم نہ جانے لاکھوں مرتبہ ایک دوسرے کی غیبت اور چغل خوری کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن کے اندر کہا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ میرے بھائی اور دوستو، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اللہ رب العالمین نے کہا اگر پسند نہیں کرتے ہو تو اپنے بھائی کی چغلی غیبت نہ کیا کرو۔ جب اللہ رب العالمین چغل خوری کرنے کی وجہ سے، پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے اللہ اتنا سخت عذاب دے رہا ہے، تو سوچو جو اسلام کا ایک اہم رکن ہے، جو اسلام کی بنیادی چیزوں میں سب سے اہم چیز ہے نماز، اس کو ہم اور آپ چھوڑتے ہیں، یہ تو سب سے بڑا جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم اور آپ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، ہر ہفتے ہر جمعہ کے خطبے کے دوران یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں کہ نمازوں کا اہتمام کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ آپ یہاں سے وعدہ کر کے جاتے ہیں کہ نماز پڑھیں گے، لیکن اپنے وعدے سے مکر جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور دوسرا جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ تو مسجدوں کے اندر بیٹھ کر کے وعدہ کرتے ہیں اور اس کے بعد وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں اور دوستو، جہنم کے اندر اگر کوئی چیز سب سے پہلی لے جائے گی تو وہ عذاب بھی ہوگا، وہ نماز کا چھوڑنا ہی ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مدثر کے اندر اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا کہ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کہ جب جنتی لوگ جنتوں کے اندر چلے جائیں گے، جہنمیوں کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا، تو جنت میں جو جائیں گے وہ اپنے دوستوں کو، جو دنیا کے اندر جس کے ساتھ کھیلا کودا کرتے تھے، جس کے ساتھ اپنے وقت کو گزارتے تھے، اپنے دوستوں کو ڈھونڈیں گے، اپنے دوستوں کو تلاش کریں گے۔ جب وہ جنت کے اندر انہیں نہیں پائیں گے تو انہیں سمجھ جائیں گے کہ وہ جہنم کے اندر داخل ہوا ہوگا، اللہ رب العالمین اسے جہنم میں داخل کیا ہوگا۔ اس کے بعد وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے فی جنات یتساءلون، جنتی سوال کریں گے اے میرے بھائی، تجھے کس چیز کی وجہ سے جہنم میں ڈالا گیا، تجھے کس چیز کی وجہ سے جہنم کی سزا ملی؟ تو وہ دنیا کی کوئی بہانہ نہیں بتلائیں گے، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم دنیا کے اندر کھایا پیا کرتے تھے، ہم دنیا کے اندر چغل خوری کیا کرتے تھے، پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے، یہ سارا کوئی بہانہ نہیں بتلائیں گے، بلکہ ان کا بہانہ یہی ہوگا لم نک من المصلین، نمازوں سے دور رہا کرتے تھے، نمازوں سے دوری اختیار کیا کرتے تھے، نمازوں کو ترک کر دیا کرتے تھے، اپنے بزنس کو اپنا لائحہ عمل بنا لیا کرتے تھے، ہم نے دنیا سے محبت کر لیا تھا، ہم نے آخرت کو دھتکار دیا تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، آخرت کی تیاری کر لو،
اگر آخرت کی تیاری نہیں کی تو یاد رکھو یہ دنیا کی زندگی تمہارے کوئی کام آنے والی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر اس دنیا کو دھوکہ کہا ہے، اللہ نے قرآن کے اندر اس دنیا کو کھیل تماشے کی زندگی کہا ہے۔ اللہ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے سوائے دھوکے کی، یہ انسان کو صرف اور صرف دھوکہ دیتی ہے، یہ انسان دنیا کو صرف اور صرف دھوکہ دینے والی ہے، یہ چند دن کی زندگی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم اور آپ جس کے لیے محنت کرتے ہیں، جس کے لیے مزدوری کرتے ہیں، قیامت کے دن قبر میں وہ ہمارے کوئی کام نہیں آئیں گے، قبر میں وہ ہمارے کوئی کام آنے والے نہیں ہیں۔ اگر قبر میں ہمارے کوئی کام آئے گا تو ہمارا نیک عمل کام آئے گا، ورنہ یاد رکھو ہمیں عذاب قبر کے اندر بھی عذاب دیا جائے گا، اور اس کے بعد آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، باتیں چل رہی تھی قبر کے عذاب کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قبر کے عذاب سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اے اللہ تو مجھے عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے، جہنم کی آگ سے، اور زندگی اور موت کے فتنے سے، اسی طرح دجال کے فتنے سے تو میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ تو مجھے ان ساری عذاب سے اللہ تو مجھے بچا لے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور عمل تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ رب العالمین سے۔ جب ہم اور آپ نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو ہم کیا اللہ رب العالمین سے اس تعلق سے دعا کیا کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیو، دعا ایسی چیز ہے کہ دعا کرنے کی وجہ سے جہنم کہتی ہے کہ اللہ رب العالمین تو اس انسان کو مجھ سے بچا لے، میرے عذاب سے اسے تو چھٹکارا دے دے۔ اگر انسان قبر کے عذاب سے اگر دعا کرتا ہے تو اللہ رب وہ قبر کہتی ہے کہ اللہ تو میرے عذاب سے اس انسان کو بچا لے۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہر نماز کے دوران دعائے ماتورہ میں، ہر نماز کے آخر رکعت میں جب تشہد میں ہم بیٹھتے ہیں تو یہ دعا پڑھا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، نمازوں کی پابندی کرو، کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت سنور جائے، ہماری آخرت سنور جائے، ہم نے فلاح پا جائیں، کامیاب ہو جائیں آخرت کے اندر، تو ہمیں اور آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت